اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤت کل ذی فضل فضلہ وان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق 24 آیات پر مشتمل ہے۔ سورۃ ہود کی پہلی 24 آیات، سبق نمبر 120۔ یہ سورۃ ہود کے بارے میں عرض کرتا چلوں۔ سورۃ ہود نبی کا نام ہے۔ یہ قوم عاد، ان کی قوم کا نام قوم عاد تھا، اس کی طرف آپ کو مبعوث کیا گیا۔ تو اس میں حضرت ہود علیہ السلام کی ایک قوم کا قصہ بھی ہے، اور بھی کئی قصے ہیں اس کے اندر۔ اس کا معاملہ سورۃ یوسف والا نہیں ہے کہ یوسف سورت جو تھی وہ صرف سیدنا یوسف پر تھی، اور تقریباً ان کے بچپن سے لے کر وفات تک کا اس میں اس کو سمیٹ دیا گیا ہے۔ یہاں ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر بھی آئے گا، باقی انبیاء کی تبلیغ کا ذکر بھی آئے گا۔ تو بہرحال یہ سورۃ ہود جو ہے، یہ سورت جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی جن قوموں نے نافرمانی کی، ان پر اللہ کے عذاب کے واقعات ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار حضرت ابو بکر اور کچھ صحابہ نے غالباً دریافت کیا کہ حضور آپ کے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، یعنی بڑھاپا آ رہا ہے، آپ حضور کے چند سفید بال دیکھیں نا، تو کہا حضور آپ تو بوڑھے ہو رہے ہیں۔ تو اس پر نبی پاک نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، کہ یہ جو سورت ہود ہے اور اس جیسی جو دوسری صورتیں ہیں، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کیونکہ ان میں اللہ کے عذاب، قوم کی نافرمانی پر اللہ کے جو عذاب کا ذکر ہے، تو میں اپنی قوم کو دیکھتا ہوں وہ بھی نافرمانی کی طرف جا رہی ہے، اس پر اللہ کا عذاب آئے۔ تو یہ جو فکر ہے، یہ جو قوم کا دکھ ہے، یہ بوڑھا کرتی ہے۔ فرمایا الف لام را، اس سورت کی ابتدا ہو رہی ہے حروف مقطعات سے۔ الف لام را تینوں حروف مقطعات ہیں۔ آگے فرمایا کتاب، یعنی یہ کتاب ہے، احکمت آیاتہ، یعنی قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے کہ احکمت مضبوط کر دیا گیا۔ احکامہ سے، احکامہ فعل ماضی ہے، اور احکمہ اس سے مجہول ہے۔ احکمت کے معنی مضبوط کر دی گئی۔ اسی سے آپ نے لفظ سنا ہوگا محکم، فلاں چیز بڑی محکم ہے، یعنی بڑی مضبوط کی گئی ہے۔ تو احکمہ فعل ماضی مجہول، اسے مضبوط کر دیا گیا، اور مؤنث ہو تو احکمت۔ تو آیات جو ہے یہ جمع مؤنث ہے، تو اس لیے اس کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ لایا گیا ابتدا پہ، چونکہ فعل کا فاعل جب بھی موجود ہو، فاعل جب بھی فعل کے بعد آئے گا، فعل ہمیشہ واحد آئے گا۔ احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں مضبوط کی گئی ہیں۔ ثم فصلت، پھر ان کی تفصیل کی گئی ہے، وضاحت کی گئی ہے، تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ من لدن، کی جانب سے، کی طرف سے، آپ اردو میں کہتے ہیں نا فلاں کی جانب سے، تو من لدن۔ تو اس کی آیتیں تفصیل کی گئی ہیں، پہلے مضبوط کی گئی ہیں، پھر ان کی تفصیل آئی ہے۔ من لدن حکیم خبیر، کس ذات کی طرف سے؟ حکیم ذات کی طرف سے، جو بڑی حکمت کی مالک ہے۔ خبیر، جو بڑی باخبر ذات ہے۔ تو یہ قرآن کا تعارف ہے۔ اور یہ قرآن نازل کیوں ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور رسالت کا مقصد کیا ہے؟ آگے آ رہا ہے۔ فرمایا اللہ، کہ نہ، قرآن نازل ہوا، کیا حکم دیتا ہے؟ اللہ، کہ نہ تعبدو، تم عبادت کرو، اللہ تعبدو، کہ تم لوگ عبادت مت کرو۔
الا اللہ، مگر اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ اننی یعنی یہ قرآن اپنے رسول اللہ کو حکم دیتا ہے کہ اپنی قوم میں تبلیغ کیجئے کہ تم لوگ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور لوگوں کو کہیے اننی یقیناً میں لکم تمہارے لیے ہوں، منہ اس کی طرف سے، میں اس کی طرف سے آیا ہوں، تمہارے لیے آیا ہوں، نذیر، اور حیثیت کیا ہے؟ ڈر سنانے والا ہوں، آگاہ کرنے والا ہوں، و بشیر، اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی اور ہدایات ہیں، پرانے گناہوں کی معافی کا بھی ہے، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ بھی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں کہوں استغفروا ربکم، تم سب مغفرت مانگو، تم سب مغفرت طلب کرو، تم سب استغفار کرو، ربکم، اپنے رب کے حضور معافی مانگو۔ سب گناہ گار ہے، ہر انسان گناہ گار ہے، گناہ کی معافی مانگو، اللہ سے مانگتے رہا کرو۔ ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف متوجہ ہوا کرو، اسی سے توبہ کیا کرو، یعنی آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کیا کرو، ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے، جو کیا ہے ٹھیک نہیں ہونا چاہیے، اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ یمتعکم، ہاں اگر تم اپنے گناہوں کو بخشواتے رہو گے، اللہ کی طرف توجہ کرتے رہو گے، ثم یمتعکم، پھر وہ تمہیں متاع دے گا، سامان دے گا، تمہیں زندگی کی آسائش دے گا۔ متاع کے معنی ضرورت کی کا سامان، فائدے کی چیز، متاع کہتے ہیں فائدے کی چیز کو۔ پھر وہ تمہیں فائدے دے گا، متاعن ایسا سامان، ایسا فائدہ حسن جو عمدہ ہوگا، اچھا لطف اٹھانے کا موقع دے گا، الی آجل، ایک مدت تک، مسمن، متعین، طے شدہ، ایسی مدت ہوگی جو طے شدہ ہوگی، مقرر وقت تک، یعنی یہ زندگی ایک مقرر وقت تک ہے نا، اس کے بعد تو وفات ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے تو یہ زندگی نہیں ہے، تو جو مقرر وقت تمہاری زندگی کا ہے، اس وقت تک اللہ تمہیں لطف اٹھانے کا موقع دیتا رہے گا، کوئی عذاب نہیں بھیجے گا، بلکہ تمہیں ضروریات زندگی فراہم کرتا رہے گا اللہ میاں۔ وَيُؤْتِي، اور وہ اللہ دے گا، کُلَّ ذِی فضل، ہر اچھے فضل کرنے فضل والے کو، یعنی ہر اچھے کام کرنے والے کو۔ فضل کے معنی زیادہ کے بھی ہوتے ہیں، جس شخص نے بھی اپنے نیک کاموں کو زیادہ کیا ہوگا، اللہ اسے دے گا فضلہ، اپنا فضل دے گا، اسے اور بونس دے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اے لوگو اگر تم نے منہ موڑ لیا، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، تو مجھے تو تم لوگوں کے بارے میں اندیشہ ہے، مجھے تو تم لوگوں کے بارے میں ڈر ہے، اندیشہ ہے، عذاب کا، یوم کبیر، ایک بڑے دن کے عذاب کا مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر وہ عذاب نہ آ جائے، بہت خطرناک دن ہوگا جس دن عذاب آئے گا، مجھے بڑا ڈر لگا رہتا ہے تمہارے بارے میں۔ نبی بتائیے قوم کو، الی اللہ مرجعکم، یہ حقیقت ذہن نشین رکھو کہ اللہ ہی کی طرف مرجع ہے، مرجع لوٹنے کی جگہ، لوٹنا، مرجعکم تم سب کا لوٹ کے جانا ہے، اسی اللہ کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو چاہے گا کرے گا، پاور اس کی مکمل ہے۔ الا، غور سے سنو، دیکھو، توجہ کر، انہم، بے شک یہ وہ لوگ یعنی کافر، یسنون، اسنین کا لفظ سنا ہے نا، واحد اسنان دو، یسنون سے نکلا، ثنا یثنی سے نکلا، ثنا اس نے دوہرا کیا، ڈبل کیا، یسنی وہ ڈبل کرتا ہے، یسنون وہ سارے ڈبل کرتے ہیں، دوہرا کرتے ہیں، صدورہم اپنے سینوں کو، یہ دوہرے ہو جاتے ہیں، چھپانے کے لیے، کوئی چیز چھپانے کے لیے بندہ یوں ہو جاتا ہے۔ انہم یسنون صدورہم، اللہ کہتے ہیں وہ اپنے
وہ سینوں کو دوہرا کر لیتے ہیں، لیستخفو تاکہ چھپیں، منہ اس اللہ سے۔ یہ کافر لوگ اپنے سینوں کو اس سے چھپنے کے لیے دوہرا کر لیتے ہیں۔ الا، یاد رکھو، غور سے سنو، توجہ کرو، ہی نا جب یہ لوگ یستغشون اوپر اوڑھ لیتے ہیں ثیابہم اپنے کپڑوں کو، یعنی اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں، یعلم وہ اللہ پھر بھی جانتا ہے، ما یسرون جو وہ سر رکھ رہے ہیں، راز رکھ رہے ہیں، وما یعلنون اور جو اعلان کر رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں۔ اللہ کو تو پتہ ہوتا ہے، ارے یوں ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، تم کپڑوں کے کپڑے چڑھا دو اوپر، اللہ کو تو سارا پتہ ہے، تمہارے سینے کے اندر کیا ہے اللہ کو سارا پتہ ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو علم والا ہے بذات ایسی چیز کا، الصدور جو سینوں میں ہے، سینوں کی خفیہ رازوں کو وہ جانتا ہے۔ اس اللہ کا دیکھو، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ارے کوئی چوپایا نہیں، دابہ رینگنے والا، چلنے والا، زمین پر جتنے جاندار ہیں، چھوٹے سے چھوٹا کیڑا ہے جس کا کسی کو جو نظر ہی نہیں آتا، فی الارض زمین پر، الا مگر، کوئی ایسی چیز نہیں ہے مگر علی اللہ اللہ کے ذمے ہے، رزقھا اس کا رزق۔ ارے تم کیا سمجھتے ہو اللہ سے تم چھپ جاؤ گے؟ چھوٹا سا چھوٹا کیڑا جسے رات کے اندھیرے میں، جسے دن کے اجالے میں بالکل سامنے رکھا ہو تمہارے لیے دیکھنا محال، وہ رات کی تاریکی میں کسی پتھر کے اندر چھپا ہوا ہو، اس تک وہ بھی اللہ کی نظر میں ہوتا ہے، اور پھر اس کی ضرورت کیا ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اس کا رزق اس تک پہنچاتا ہے جہاں رزق پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، اللہ جب رزق پہنچاتا ہے اس تک بھی پہنچاتا ہے، وہ اتنا لطیف ذات ہے، اس تک بھی وہ رزق پہنچاتا ہے۔ وَيَعْلَمُ اور وہ اللہ جانتا ہے مستقرہا، اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی، کہ وہ کیڑا کہاں رہتا ہے، وہ جانور کہاں رہتا ہے، اس کا مستقل ٹھکانہ کیا ہے، وہ مستودعہا اور اس کا جو عارضی ٹھکانہ ہے اللہ کو وہ بھی پتہ ہے، کچھ دیر کے لیے کہیں بیٹھا ہے اللہ کو وہ بھی پتہ ہے، وہاں بھی روزی پہنچ جاتی ہے۔ کل ہر چیز، فی کتاب مبین ایسی کتاب میں ہے جو واضح ہے، اللہ کے ہاں ایک کتاب ہے جس میں ہر چیز درج ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، یعنی سب کچھ پیدائش بھی تو سب کی اللہ کے ہاتھوں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ آنن فانن بس ایسے کیا اور پیدا کر دیا، نہیں، تمہیں سکھانے کے لیے ترتیب سے کیا کہ ہر کام کو ذرا ترتیب سے کرو اور ایک شیڈول پہ کرو، تو اللہ نے اسے 6 دنوں میں کیا، لیکن اللہ تو ایک حکم سے کر سکتا تھا، لیکن 6 دنوں میں کیا، یعنی باقاعدہ ترتیب قائم کی اور کام کو تدریجاً کیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ جبکہ اس کا جو عرش ہے، اس کا تخت ہے، یعنی جیسے حکمرانوں کا ہوتا ہے، اللہ کا اپنا ایک تخت ہے، حکمرانی ہے، وہ پانی پر تھا۔ یہ متشابہات میں سے وہ کیا ہے، کیسا تھا، اللہ اس پر ہے، اللہ کے، یہ ساری چیزیں ہماری سمجھ سے باہر ہے، بس جیسے کہا ہم ایسے ہی مان لیں۔ لیبلوکم اللہ نے جو یہ زمین و آسمان اور سب کچھ بنایا ہے، لیبلوکم بلا سے، بلا کے معنی آزمائش، فعل ماضی ہے بلا، اس نے آزمایا، یبلو وہ آزماتا ہے، لے یبلوا تاکہ وہ آزمائے کم تم لوگوں کو۔ اللہ نے یہ زمین و آسمان کا یہ سلسلہ، تمہاری یہ مخلوق کا پورا سلسلہ، تخلیق کا پورا سلسلہ کیوں قائم کیا؟ اے انسان تمہاری آزمائش کے لیے، تمہارے امتحان کے لیے۔ امتحان کیا ہے؟ ایکم تم میں سے کون ہے، بس یہ ہے، یہ جانچنا ہے، ایکم تم میں سے کون ہے، احسن زیادہ اچھا، عملاً عمل کے حساب سے، بس یہی کچھ ہے، یہی امتحان، یہی مقابلہ ہے، یہ کمپٹیشن ہے، اس کے لیے آگے بڑھو۔
ہر انسان ایک دوسرے سے نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اللہ کے ہاں حسن عمل کا تمغہ حاصل کرے، بس یہ مقابلہ ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ، اور اے نبی اگر آپ کہہ دیں ان لوگوں کو، اِنَّكُمْ، بے شک تم لوگ، مبعوثون، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، من بعد الموت، موت کے بعد، لا یقولن الذین کفروا، تو یقیناً یہ کافر تو کہیں گے، ان ھذا، نہیں ہے یہ کچھ، الا مگر سحر مبین، واضح جادو، نہیں جی یہ تو جادو ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فرمایا یہ کافر یہ کہیں گے، جبکہ آپ حقیقت بیان فرمائیں گے اور یہ کافر اسے جادو کہہ کر اسے ٹال دیں گے اور ختم کر دیں گے۔ والا ان اخرنا، اور اگر ہم مؤخر کر دیں، کچھ لیٹ کر دیں، فوری عذاب نہ دیں، عنہم، ان لوگوں کو، العذاب، عذاب، اور اگر ہم ان لوگوں سے کچھ عرصے کے لیے عذاب مؤخر کر دیں، الی امتن، کچھ عرصے کے لیے، معدودتن، تھوڑے سے، گنتی کے، عدد سے نا، عدد کی معنی گنتی، معدودہ کے معنی وہ چیز جو گنی جا سکے، اگر ہم ان لوگوں سے کچھ عرصے کے لیے عذاب کو مؤخر کر دیں، لا یقولن، تو پھر یہ لوگ کہیں گے، ما، کیا، یحبسو، روک رہا ہے، ہو، اس عذاب کو کس نے روک رکھا ہے؟ ہمارے کرتوت تو وہی ہے نا عذاب والے، تو لے آؤ نا عذاب، ڈھیٹ بن کر یہ کہیں گے حضور یہ لوگ۔ لیکن اللہ کو کوئی جلدی نہیں ہے عذاب دینے کی، لیکن دے گا۔ الا، تو غور سے سن لو، یوما، جس دن، یاتی، آئے گا، ہم، ان کے پاس، یعنی وہ عذاب جب آ جائے گا، پھر آ جائے گا، یہ ہٹا نہیں سکیں گے، یہ بھاگ نہیں سکیں گے۔ لیس مصروفا، نہیں ہٹایا جائے گا، نہیں ٹالا جائے گا، عنہم، ان سے، پھر جتنا ٹالنے کی کوشش کریں گے پھر نہیں ٹلے گا۔ وحاق بہم، اور ان کو گھیر لے گا، ما کانو، وہ چیز ان کو گھیر لے گی، ما کانو، جس کے یہ لوگ، بھی، جس کے تھے یہ لوگ، یستہزئون، مذاق اڑاتے تھے، آج مذاق اڑا رہے ہیں نا اس عذاب کا، جس دن آئے گا اس دن ٹلے گا نہیں، اور ان کو ایسے گھیر لے گا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، ارے انسان کی تو یہ حالت ہے کہ اگر ہم اسے چکھا دیں اپنی طرف سے کوئی رحمت کا مزہ، کوئی اچھے حالات دکھا دیں، ثم نزعناها، پھر ہٹا لیں اس کو، واپس لے لیں، منہ، اس آدمی سے، انہو، تو یقیناً وہ، لیئوس، بڑا ہی مایوس ہو جاتا ہے، کفور، انتہائی ناشکرہ بن جاتا ہے، بالکل مایوس، ناشکرہ، میرے ساتھ تو کبھی اچھا ہوا نہیں، اور مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ تو انسان کی اوقات ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اور اگر ہم اس کو چکھا دیں، نعماء، نعمتیں، بعد ضراء، کسی مصیبت کے بعد، مستہ، جو اس کو پہنچی ہو، لا یقولن، تو وہ انسان کہے گا، ذہب السیئات عنی، ارے میری برائیاں ختم ہو گئی، میری غلطیاں ختم ہو گئیں، میں تو بڑا صحیح کام صحیح موقع پہ کیا کرتا ہوں، اس لیے باقی میری کچھ غلطیاں تھیں وہ میں نے دور کر دی ہیں۔ انہ لفارح فخور، تو اس کی حالت یہ ہوگی، انہ، یقیناً وہ اس حالت میں ہوگا، لفارح، بڑا اترا رہا ہوگا، فخور، بڑے فخر کر رہا ہوگا، شیخیاں بگاڑنے لگتا ہے انسان، تھوڑی سی اچھے حالات آ جائیں سمجھتا ہے مجھ سے تو کوئی غلطی ہوتی نہیں ہے، میں تو بڑا ٹھیک کام کرتا ہوں تو اتنے اچھے حالات ہیں، یہ نہیں پتہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تو انسان دو حالتوں میں رہتا ہے، یا یئوس و کفور ہو جاتا ہے، یا فارح فخور ہو جاتا ہے۔ برے حالات والا یئوس کفور ہو جاتا ہے، اور اچھے حالات والا فارح فخور ہو جاتا ہے۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، ہاں مگر وہ لوگ ان دونوں کیفیات سے بچ جاتے ہیں جنہوں نے صبر سے کام لیا، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے۔ اولئک لہم مغفرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کا فیصلہ مغفرت کا ہے، واجر قریب کبیر، اور بڑے اجر کا نصیبہ ان کا ہے۔ فلعلک تارکن، تو پھر اے پیغمبر، لعلک، شاید تم، تارکن، چھوڑ رہے ہو، بڑا سخت معاملہ ہے، تو پھر اے پیغمبر
کیا آپ چھوڑ بیٹھیں گے بعضا کچھ چیزوں کو، ما یوحا جو وحی کیا جا رہا ہے الیک آپ کی طرف؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ حضور کی طرف جو وحی ہو حضور اس میں سے کچھ کو رکھ لے کچھ کو آگے بتائیں؟ نہیں ممکن۔ فَضَائِقٌ بِهِ اور اس سے تنگ پڑ رہا ہے صدر کا آپ کا سینہ۔ وہ اتنے سخت حکم آ رہے ہیں، میں ان کو بتاؤں گا یہ تو بڑے سخت مجھے رد عمل دیں گے۔ کئی حکم بڑے سخت ہوتے ہیں نا، پھر کافروں کو بتائیں یہ تو مشکل ہو جائے گی۔ اگلے کو بندہ حکم دے کہ کہتے نہیں یار یہ برداشت نہیں کر سکے واپس لے لوں، نہیں، آپ کو وہی ہوئی ہے، آپ نے تو کرنا ہی کرنا ہے۔ کیا آپ کا دل اس سے تنگ پڑ رہا ہے؟ ان یقولو کہ وہ لوگ کہیں گے، تانا دیں گے، لولا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ انزلہ کہ نازل ہوا ہوتا علیہ اس شخص پر، محمد عربی پر جو دعویٰ کر رہے ہیں ہم نئے نبی ہوں رسول ہوں، تو کافر تو یہ کہیں گے کہ ان پر کیوں نہیں نازل ہوا کنز کوئی خزانہ، او جا یا آیا ہوتا معہو اس نبی کے ساتھ مالکن کوئی فرشتہ۔ یہ تانے دیتے ہیں یار آپ یہ رسول ایسے ہوتے ہیں، کوئی فرشتہ ہوتا، کوئی خزانے ہوتے، ہم بھی مانتے کچھ ہے، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کہتے ہیں کیا آپ کا دل تنگ پڑ رہا ہے اس سے؟ کیا آپ کو چھوڑ دیں گے وہی میں سے؟ انما انت نذیر، اے نبی سن لیجئے آپ تو ڈر سنانے والے ہیں، آپ نے سنانا ہے، سنائیں گے۔ باقی رہا کہ وہ لوگ کیا کریں گے، واللہ علی کل شیء وکیل، اور ہر چیز کا مکمل اختیار رکھنے والا تو اللہ ہی ہے۔ واللہ اور اللہ ہے، علی کل شیء ہر چیز کا، وکیل مکمل اختیار رکھنے والا، کارساز، کیئر ٹیکنگ اللہ ہی ہے سب چیزوں کا۔ زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آگے کیا ہوگا کیا کرے گا وہ اللہ کرے گا، آپ کا کام کیا ہے؟ سنا دیجیے سنا دیجیے۔ بچے سبق یاد کریں نہ کریں، استاد کا کام کیا ہے؟ پڑھا دے، سمجھانے کی کوشش ضرور کرے، انداز ایسا اختیار کرے کہ وہ سمجھیں۔ نہیں سنتے، نہیں سمجھتے، کلاس میں نہیں آتے، آ جاتے ہیں تو سنتے نہیں ہیں، دماغ کہیں اور ہوتا ہے، اگر سن بھی لیں تو بعد میں بھول جاتے ہیں، تو یہ ان کا مسئلہ ہے۔ آپ اپنی طرف سے ان تک ایسے انداز میں بات ضرور کیجیے کہ ان کے دماغوں، ان کے کانوں سے گزرے آپ کی باتیں، اتنی ایسا آواز نہ ہو کہ ان کے کانوں میں نہ پڑے، واضح الفاظ ہوں، ان کے کانوں میں پڑیں، ایسا انداز ہو کہ ان کے سمجھ آئے اور وہ عمل کرنے والے یاد رکھیں۔ فرمایا ام یقولون، بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ افطراہو کہ اس نے گھڑ لیا ہے اس کو، کہ اس نبی نے قرآن کو گھڑ لیا ہے، یہ کہتے ہیں؟ کل تو پھر کہہ دیجئے، بڑا آسان معاملہ ہے، فاتو تم لوگ لے آؤ، بعشر سورن کوئی 10 صورتیں، مثلی ہی اس قرآن جیسی، 114 صورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی 10 صورتیں، الم تری کیف سے لے کر والناس تک 10 صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، 2-3 صفحے بڑی مشکل سے بنتے ہیں، اتنی صورتیں لے آؤ بس، مفترا مثلی ہی اس جیسی، مفترا یاتن اسے تم گھڑ لو جو گھڑنا ہے، وادعو اور بلا لو من استطاعتم جسے تم چاہتے، جسے تم کر سکتے ہو، بلا سکتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، جس کو بلانا ہے بلاؤ، مدد بھی لے لو، ان کنتم صادقین اگر اس الزام لگانے میں، نبی پر یہ تہمت لگانے میں اگر تم سچے ہو تو کر لو ایسا۔ تو یہ چیلنج ہے، اگر جواب نہیں دے سکتے تو پھر الزام تو نہ لگاؤ نا۔ تو اے نبی فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ اگر یہ لوگ آپ کی اس بات کو قبول نہ کریں، اس چیلنج کو، فَاعْلَمُوا تو جان لو تم لوگ انما انزلہ کہ جو نازل ہوا ہے بعلم اللہ وہ اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے، وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اور اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تو کیا تم لوگ اسلام لانے والے ہو، فرما بردار ہو، فرما بردار بنو گے تو مسلمانوں اپنے آپ کو بھی دیکھو، اپنی فرما برداری کو بھی یقینی بناؤ،
اور کافروں پر بھی محنت کرو. اور یاد رکھو من کان یرید الحیات الدنیا، جو شخص دنیاوی زندگی کو چاہتا ہے، وزینتہا، اور دنیاوی زندگی کی سج دھج چاہتا ہے، نوف الیہم، ہم پورا کا پورا دیں گے ان لوگوں کو اعمالہم، ان کے اعمال، ان کے اعمال کا پورا صلہ وہ اس دنیا میں بھگت دیں گے، فیہا، اس دنیا میں، وہم، اور وہ لوگ فیہا، اس دنیا میں، یہاں اپنے حق میں، لا یبخسون، کوئی کمی نہیں ہوگی. جو دنیا کی محنت ہوگی وہ دنیا کے حوالے سے ان کو مل جائے گی، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اولئک الذین، یہ ایسے لوگ ہیں کہ لیس لہم فی الآخرہ، کہ آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا، الا النار، سوائے آگ اور دوزخ کے. کیوں؟ کیونکہ وہ حابطہ، ضائع ہو گیا، حبط ہو گیا، برباد ہو گیا، ما صنعوا، جو کچھ انہوں نے کیا، فیہا، اس دنیا میں، وباطل، اور بیکار رہا، ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ عمل کرتے تھے وہ سب ختم ہو گیا، کالعدم ہو گیا. دنیا میں دنیا کا بدلہ تم نے لے لیا اگر دنیا کے لیے کام کیا تھا، اگر آخرت کے لیے کیا تھا، اللہ کے واسطے کیا تھا، محمد عربی کے طریقے پر کیا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا تھا، تو پھر اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا، ورنہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا. افمن کان علی بینۃ من ربہ، افمن، تو جو کوئی، کان ہو، علی بینۃ، کسی دلیل پر، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، یعنی کوئی شخص اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر قائم ہے، وَيَتْلُوهُ، اور اس کے پیچھے ہو، شاہد، ایک گواہ بھی، منہ، شاہد منہ، اسی چیز کا، اس کی حقانیت کا ایک ثبوت بھی موجود ہو. وَمِن قَبْلِهِ، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی ہے، اسی کی حقانیت کا ثبوت کہ یہ نبی سچے ہیں. اماماً و رحمتاً، اور حضرت موسیٰ کی جو کتاب تھی وہ کوئی عام کتاب تھی. اماماً، وہ قابل اتباع تھی، ایسی تھی جس کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری جائے. و رحمتاً، اور سرا پر رحمت تھی. بھلا بتاؤ تو صحیح کہ وہ شخص ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے رب کے طرف سے آئی ہوئی روشن ہدایت یعنی قرآن پر قائم ہے، جس کے پیچھے اس کی حقانیت کا ایک ثبوت تو خود اسی میں آیا ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی اس کی حقانیت کا ثبوت ہے. یہ شخص کون ہے؟ حضور پاک. کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے وہ جو کافر انکار کر رہے ہیں؟ کیا ان کا انجام ایک ہو سکتا ہے؟ فرمایا اولئک یؤمنون بہ، ایسے لوگ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. وَمَن یکفر بہ، یعنی جو لوگ اس بات کو سوچتے ہیں، اس بات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، حضور پاک کے طریقے پر چلتے ہیں، یہ تو ایمان والے ہیں. وَمَن یکفر بہ، اور جو انکار کرے گا اس رسول کا، من الاحزابی، مختلف جماعتوں سے، فالنار موعدہ، تو آگ اس کی موعد ہے، تو دوزخ اس کی طے شدہ، موعد کے معنی طے شدہ جگہ ہے. فلا تکو، اے نبی نہ ہو جائیے، نہ ہوئیے، فی مریۃ منہ، اس کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑیے. انہ الحق من ربک، بے شک یہ قرآن حق ہے، آپ کے رب کی طرف سے ہے. ولکن اکثر الناس، لیکن یہ جو لوگوں کی اکثریت ہے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے. یہ اکثریت آپ کو متاثر نہ کرے، کسی مسلمان کو متاثر نہ کرے کہ یار اتنے لوگ کہہ رہے ہیں یار ہم تھوڑے سے ہیں، یا اتنی طاقت والے کہہ رہے ہیں ہم کمزور ہیں، یا اتنی دولت مند کہہ رہے ہیں ہم غریب ہیں، تو یار کوئی بات ہو. نو، یہ حقیقت سامنے رکھو، کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اکثریت ایمان نہیں لائے گی، یہ پہلے بتایا جا رہا ہے. ومن اظلم، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، من، سے، من، جو افطرا، جس نے گھڑ لیا، علی اللہ، اللہ پر، کاذبا، جھوٹ. ارے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، اللہ پر جھوٹ باندھے، اس سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ یہ بد نصیب نبی اکرم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن آپ نے خود بنایا اور اللہ کا ایسے نام لے رہے ہیں، یعنی خدا نخواستہ کہیں جھوٹ گھڑا ہے، اب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ خود گھڑ کے کلاتے ہیں، یعنی اللہ پر لگا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا ہے. ارے وہ تو سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے.
اور یہ الزام کس پہ لگا رہے ہو؟ جو سب سے عظیم اور سب سے سچی، سب سے امانت دار شخصیت، جیسی امانت اور اس جیسی صداقت اور اس جیسی دیانت کا تصور تک نہیں ہے کسی انسان میں، ایسی دیانت و امانت و صداقت و شجاعت، ایسی صفات کے حامل شخص کو تم کہہ رہے ہو، یہ اعتراض کر رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب پر، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور گواہی دینے والے کہیں گے ہؤلاء، یہ ہیں الذین کذبوا، جنہوں نے جھوٹ بولا علی ربہم، اپنے رب کے خلاف، یہ تہمت باندھ رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ رب پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ الا، غور سے سن لو، لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، یہ اعلان ہے، سن لو۔ یہ ظالم کون ہے؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ یصدون، صدا، اس نے روک دیا، رکاوٹ کھڑی کر دی۔ یصدو، وہ رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، یصدون، وہ رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں لوگوں کو۔ وَيَبْغُونَهَا، اور تلاش کرتے ہیں اللہ کی راہ سے، عوجاً، ٹیڑھ پن، کہیں لوگ ادھر ہو جائیں، سیدھے نہ جائیں، بس ٹیڑھے ہو جائیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، بے شک سمجھیں ہم اللہ کی راہ پہ چل رہے ہیں لیکن ذرا ٹیڑھے ہو کر چلیں، ادھر نکل جائیں کچھ ادھر نکل جائیں، پھر یہ خوش ہیں۔ فرمایا اس کی راہ میں کجی تلاش کرتے تھے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور آخرت کے بارے میں یہی لوگ منکر تھے، یہی منکر ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، بہرحال یہ اپنی جتنی محنت کر لیں، جتنی کوشش کر لیں، کرتے رہیں گے، دنیا میں ایسے لوگ آتے رہیں گے اور یہ پوری ٹیمیں کی ٹیمیں ہوں گی جو کام کرتی رہیں گی، لیکن ہوگا کیا؟ اپنی آخرت خراب کریں گے۔ ہاں، مومنوں کا امتحان ہوگا، ان کے لیے بھی مشکل آئے گی، تو مومنوں کا بھی امتحان ہوگا، ان کے درجے بڑھیں گے۔ باقی رہ گئے اللہ اور اللہ کا دین، تو سن لو، اولئک لم یکونوا معجزین، یہ لوگ بے بس کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے۔ فی الارض، زمین میں، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ زمین میں وہ اللہ اپنی حکومتیں چلا کر اور اپنے مومنوں کو سختیاں دکھا کر اور دین کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کر کے یہ اللہ کے دین کو اور اللہ سے بچ کر نکل جائیں گے؟ یہ اللہ کو بے بس کرنے والے، اللہ سے بچ کر نکلنے والے نہیں ہیں۔ وما کان لہم من دون اللہ، اور نہیں ہے ان لوگوں کا اللہ کے سوا من اولیاء، کوئی بھی مددگار میسر نہیں ہے ان کو اللہ کے سوا۔ یعنی اگر کسی نے بھی زندگی میں اللہ کی کوئی مدد لینی ہے تو اللہ ہی سے ملے گی، اللہ کے سوا اگر کوئی مدد ڈھونڈ رہا ہے تو یاد رکھے کہ رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ یضاعف لہم العذاب، ایسے لوگوں کے لیے کئی گنا عذاب ہوگا۔ ما کانوا یستطیعون السمع، حقیقت یہ تھی کہ ما کانوا یستطیعون، جب حق بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے پاس آتی تھی، ما کانوا یستطیعون السمع، انہوں نے اپنی طبیعتیں اور اپنی فطرت کو اس قدر بگاڑ دیا تھا کہ ما کانوا یستطیعون السمع، یہ سن بھی نہیں سکتے تھے۔ ایسی طبیعت میں گھبراہٹ سی ہوتی تھی، حضور کی بات سننے سے ہی یہ گھبراتے تھے، بھاگتے تھے، سن ہی نہیں سکتے تھے۔ وما کانوا یبصرون، اور ان کو حق بات سجھائی نہیں دیتی تھی، حق بات نظر ہی نہیں آتی تھی، ایسا انہوں نے اپنی آنکھوں کو اندھا کر دیا تھا حق کے حوالے سے۔ ویسے بڑا دیکھتے تھے لیکن حق بات کے حوالے سے بالکل اندھا ہو گئے تھے، دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گھاٹے میں ڈال دیا، خاسروا، خسارے میں لے گئے، انفسهم، اپنے آپ کو، انہوں نے اپنا ہی خسارہ کیا ہے۔ وضل، ضائع ہو گیا، گمراہ ہو گیا کا معنی کیا ہے؟ یعنی ادھر ادھر چلا گیا، نہیں رہا اپنے پاس کچھ۔ وضل عنہم، ان سے ہر چیز ہٹ گئی، ما کانوا یفتنون، جو کچھ یہ گھڑتے رہتے تھے۔ آج نبی کے خلاف یہ سازش کرنی ہے، آج ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرنا ہے، آج دین کے راستے سے لوگوں کو اس طرح روکتا ہے، جتنے بھی انہوں نے کرتوت کیے تھے اس کے فائدے تلاش کر رہے تھے نا، فائدہ کچھ نہیں ملے گا، سب ضائع ہو جائے گا۔ لا جرما، لا محالہ، یہ کنفرم ہے، انہم فی الآخرہ، کہ یہ لوگ خاص آخرت میں ہم الاکثرون، یہی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ دنیا میں تو خسارہ ہوگا ہی ہوگا، آخرت میں تو سب سے زیادہ خسارے والے ہوں گے۔ اخسرون، سب سے زیادہ خسارے والے، خاسرون ہوتا تو خسارے والے، اور اخسرون
سب سے زیادہ خسارے والے، جبکہ ان کے مقابلے میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، واخبتوا الی ربہم، اور اپنے رب کے آگے جھک گئے اپنے رب کے آگے، بولا تیرا حکم ہم حاصل، اولئک اصحاب الجنہ، جھک گئے اور مطمئن ہو گئے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ اسی میں ہمیشہ بسنے والے ہوں گے۔ یہ دو فریق آ گئے آپ کے سامنے، دو گروہ، اکثرین اعمال والے بھی اور دوسرے جنت والے بھی۔ تو پھر سنو، مثل الفریقین، یہ جو دو جماعتیں ابھی تمہارے سامنے ذکر آئے ہیں، ان کی مثال سنو، ان کی مثال ہے کالاعمی والاصم۔ جو پہلے والا تھا اکثرین والا ناکام، جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے الاعمی والاصم ہو، بالکل اندھا ہو، چلو جی سن کے چلے گا، نہیں، بہرا بھی ہے اندھا بھی ہے، کوئی انپوٹ نہیں ہو سکتی۔ ایک کی مثال وہ ہے۔ دوسرا مومن جو ہے اس کی مثال کیا ہے؟ البصیر والسمیع، والبصیر والسمیع، اور دوسرے گروہ کی مثال یہ ہے کہ وہ دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے۔ حل یستویانی، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مثلاً حالات میں برابر، مثال میں برابر ہے؟ تو یہ فرق ہے مومن اور کافر میں۔ افلا تذکرون، کیا پھر بھی تم سبق نہیں لیتے؟ پھر بھی تم سبق حاصل نہیں کرتے، عبرت حاصل نہیں کرتے؟ ارے اتنی واضح اللہ مثالیں دیتا ہے، پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ سمجھ لو اپنا ہی فائدہ ہے، سبق سیکھ لو اپنا ہی فائدہ ہے۔ جو نہیں سیکھتا پچھتائے گا، مگر دیر ہو چکی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عبرت حاصل کرنے والا، قرآن اور آفاق کی آیات سے سبق سیکھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔